بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اکثر میں یہی کہتا تھا کہ جو طریقہ کار ہے افغانوں کو نکالنے کا، یا جس طرح ریفیوجیز ہے، خواہ وہ ریفیوجیز یا انڈاکومنٹڈ ہے، نکالنے کا طریقہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی نکالنا پاکستان کا جو قانون ہے اور آئین ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب وہی جو ہے امکان پیدا ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد افغان ریفیوجیز یا ان کا جو انخلاء ہے، ڈیپورٹیشن ہے، اس پہ ایک اہم پیش رفت ہونے والی ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کابل جائیں گے، نور الدین عزیزی صاحب ایک بڑے وقت کے ساتھ اسلام آباد آ رہے ہیں۔ کیا پکنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آج بڑی کوشش کی کہ کچھ ہاتھ آ جائے تو اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اور دوسری اہم بات جو ہے وہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو نزدیکیاں بڑھ رہی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ایک سائڈ پہ امریکی وفد آیا، سینیٹرز کا انتہائی اہم وفد تھا، انتہائی اہم سینیٹرز اس میں شامل تھے۔ جو باتیں ہوئی ان کی اور ساتھ ہی واشنگٹن پوسٹ میں جو سٹوری آئی، جو رپورٹ آیا کہ امریکہ کا جو اسلحہ کابل یا افغانستان میں جو چھوڑا ہے اس پہ کیا مطلب ہے کہ وہ کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اور پاکستان کا موقف کتنا درست ہے کہ وہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو ابھی اگر ہم دیکھیں، یہ جو واشنگٹن پوسٹ ہے یہ سمجھا جاتا ہے یہ امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے، سرکار ہے، اس کے بہت مطلب ایک ایز اے اسپوکس پرسنس، ایز اے ان کا نمائندہ تصور کیا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب طالبان اور امریکیوں کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی دوحہ میں، تو اس وقت جو سراج الدین حقانی صاحب جب اس پہ بین تھا، وہ ٹیرر لسٹ میں شامل تھے اور طالبان کے حوالے سے بڑی سخت ایک پوزیشن تھی۔ اس وقت واشنگٹن پوسٹ میں سراج الدین حقانی صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا جس میں وہ فیوچر ایکشن کیا ہوگا افغان طالبان اگر وہ حکومت میں آ جائے، خواتین کے حوالے سے ان کا کیا رویہ ہوگا، اپوزیشن کے حوالے سے کیا ہوگا، حکومت داری کے حوالے سے کیا ہوگا، اس وقت چھاپا تھا۔ تو جب وہ آرٹیکل چھپا تو تجزیہ کاروں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ کچھ ہونے والا ہے، مطلب امریکہ اور طالبان کے درمیان کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی امریکی سینیٹرز کا وفد جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اور یہ وہی وفد ہے جو ایک ٹائم پہ ان کے ایک رکن دو نے جو ہے ٹونی بلنکن کو، جو اس سے پہلے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، اس کو ایک خط لکھا تھا اور اس میں یہ کہا تھا کہ پاکستان اور پاکستان کی جو موجودہ عسکری قیادت ہے اس کے بارے میں باتیں کی تھی کہ ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی، جمہوریت کی خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ، اور ان کے ساتھ جو ہے رشتہ جو ہے وہ ختم کیا جائے، کمیونیکیشن ختم کیا جائے، بلکہ ان پہ سفری پابندیاں بھی لگائی جائے۔ ابھی وہی سینیٹرز پاکستان میں ہیں، خوشی سے جو ہے پاکستانی عسکری قیادت کے ساتھ وہ تصویریں بنا رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ پاکستان میں مطلب ہے کہ سیاسی لیڈرشپ سے سب سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اگر نہیں ہو رہی ہیں تو وہ اپوزیشن کے ساتھ اور میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہاں سے اسی دوران واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کا آنا، جس میں یہ کہنا کہ جو اسلحہ چھوڑا ہے امریکہ نے افغانستان میں، اس کی ایک گولی جو ہے وہ بھی پاکستان میں فساد میں، ایک گولی پاکستان میں فساد پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ M14 اور M16 گنز جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، بلکہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان نے وہ سیل آؤٹ کیے ہیں ان کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نائٹ ویژن ڈیوائسز، یعنی رات کو دیکھنے والے آلات، تھرمل آپٹکس، جس سے وہ تھرمل ریس کے ذریعے جو ہے لوکیشن ہوتی ہے اس کی، مطلب کہ اگر دیوار کے اس پار بھی بندہ بیٹھا ہے تو آپ کو یہاں سے نظر آئے گا۔ حتیٰ کہ ڈرونز جو ہے، یہ جو پاکستانی عسکری تنظیمیں ہیں، ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں، خواہ وہ BLA ہے، خواہ وہ TTP ہے، ان کے ساتھ کہتے ہیں امریکی ڈرونز بھی ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ اور یہ جو ڈیوائسز ہے جس سے رات کے اندھیرے میں یا دور جو ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ ہتھیار افغان طالبان نے TTP اور دیگر شدت پسند تنظیموں کو حوالے کی ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ یہ خبر جو ہے یہ اقوام متحدہ نے بھی اس کی تصدیق کی تھی کہ افغان طالبان ٹریننگ اور اسلحہ وغیرہ میٹیریل سپلائی میں یہ دہشت گرد تنظیموں کی مدد کر رہے ہیں۔ ابھی ایسے موقع پہ جب وہ ڈیلیگیشن ادھر ہے اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سیکیورٹی اور دفاعی امور میں ان کا انٹرسٹ ہے، خطے میں
استحکام اور اسٹیبلٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے افغانستان نے اب انٹر ہونا ہے اور یہ تکون جو ہے یہ پورا ہونا ہے، تب جا کے، جب تک یہ تکون پورا نہ ہو تب تک جو ہے مشکل ہے کہ اس خطے کے حالات ٹھیک ہو جائے، اور اس پہ کام بڑی تیزی کے ساتھ جو وہاں سے امریکہ نزدیک ہوتا جا رہا ہے، کابل کے ادھر سے امریکہ نزدیک ہوتا جا رہا ہے، اسلام آباد کے، یہ پہلی دفعہ گزشتہ 5-6 سالوں میں ہو رہا ہے کہ امریکی اتنی انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان میں اور ساتھ ہی افغانستان میں۔ پورا بائیڈن کا جو زمانہ تھا اس میں کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی، اور اس کے ساتھ جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان رابطوں کی بحالی، کیونکہ گزشتہ 2-2.5 سال سے جو ہے کسی افغان وفد نے جو ہے، جو کہ مطلب ایک قابل قدر وفد جو ہے، نے پاکستان کا دورہ نہ کیا، نہ پاکستان سے کوئی گیا۔ جب سے یہ نئی حکومت بنی تو اسحاق ڈار صاحب موجودہ جو وزیر اعظم ہے وزیر خارجہ ہے اور ڈپٹی وزیر اعظم ہے، اس کا تھا کہ وہ کابل جائیں گے اور کابل حکام کے ساتھ بات چیت ہوگی، لیکن پھر تعلقات اتنے خراب ہو گئے کہ یہ دورہ ملتوی ہونے لگا۔ اب جو برف پگھل گئی ہے وہ یہ کہ جب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر طالبان ہمارے ساتھ ٹی پی یا ان شدت پسند گروپ کے حوالے سے کوآپریشن نہیں کر رہی ہے اور ان کا نہ صرف سپورٹ کر رہی ہے، ان کو سپیس بھی دی جا رہی ہے، ان کو اسلحہ اور ٹریننگ کے سہولیات بھی دیے جا رہے ہیں، کابل میں ان کو جو ہے رکھا بھی جا رہا ہے، سارے رپورٹ شیئر بھی کی جائے، ان کو کنڈیم بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہاں سے جو افغان ریفیوجیز اور مہاجرز اور دیگر افغان تھے ان کا نکالنا شروع کیا۔ اب تک جو ہے تقریباً 8,80,000 کے قریب جو نومبر اکتوبر سے لے کر 2023 سے اب تک جو ہے تقریباً 8,80,000 جو افغان ہیں وہ واپس ہو گئے، اور اب وہاں پہ فیل ہو رہا ہے، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہے کہ افغانستان سائڈ پہ ان لوگوں کی حالت بہت بری ہے، بلکہ یہاں تک وہ ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر ہوتا کہ ہم پاکستانی جیلوں میں ہوتے، کم از کم عزت تو ہوتی، کم از کم ہماری خواتین جو ہے وہ تو پردے کے ساتھ ہوتی، عزت کے ساتھ ہوتی۔ کہتے ہیں یہاں جو بے عزتی ہو رہی ہے اس کے لیے اس سے بہتر ہمارے لیے پاکستانی جیل ہوتے تھے۔ تو یہ طالبان نے ریئلائز کیا، انہوں نے کنٹیکٹ شروع کیا پاکستان کی جو ایمبیسی ہے کابل میں، وہاں پہلے ان کے وزیر تجارت جو نور الدین عزیزی صاحب ہے اس نے ملاقات کی، اس کے دوسرے دن جو ہے امیر خان متقی صاحب نے ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں جو بات ہو گئی کہ جی آ جاؤ جی بیٹھتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں، تو پہلا اب دورہ ہے نور الدین عزیزی صاحب کا، جو شارٹلی ہفتہ 10 دن میں جو ہے وہ اسلام آباد آئیں گے ایک بڑے وقت کے ساتھ۔ ایجنڈا جو مین ایجنڈا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آؤٹ ورلڈلی وہ تجارت ہوگا، ٹرانزٹ ٹریڈ ہوگا، بائیلیٹرل ٹریڈ ہوگا اور کنیکٹیویٹی ہوگا، لیکن بڑا ایجنڈا جو ہے وہ ریفیوجیز کا جو مسئلہ ہے اس وقت افغانستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ریٹرننگ ریفیوجیز یا واپس آنے والے مہاجرین ہے، جو ایران سے بھی آ رہے ہیں، پاکستان سے بھی آ رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے بنتا جا رہا ہے، اور ان کی اکانومی آلریڈی کمزور اکانومی ہے، اس پہ بھی پریشر ہے، وہاں سے لوگ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ امارت اسلامی کے خلاف بول رہے ہیں، تو ابھی سر دست اس مسئلے کو ایڈریس کرنا ہے ریفیوجیز کا، تو ظاہری بات ہے پاکستان اپنا بھی آگے کرے گا، کیونکہ کچھ لے دے کی بات ہوگی، کچھ افغان مانیں گے، کچھ جو ہے پاکستان مانے گا، کچھ ان کے مسائل ہے ان کو ایڈریس کرنا ہوگا، کچھ مسائل کا مطلب ہے کہ سننا بھی پڑے گا، سنانا بھی پڑے گا، یہ نہیں ہے کہ صرف ان کا ہوگا۔ تو ابھی جو ہی یہ وقت ابھی آئے گا تو اس کے ساتھ ہی بہت جلد جو ہے مطلب اسی رواں مہینے میں مطلب کہ 10-15 دنوں کی بات ہے، پھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب وہ کابل جائیں گے۔ یہاں پہ جو باتیں ہوں گی ان کو مطلب اس کا مطلب ہے کہ اتنی جلدی یہ دورے رکھے گئے ہیں تاکہ پیش رفت ہو سکے، یہ نہیں ہے کہ بس ایک دورہ ہوا پھر مہینوں بعد دوسرا دورہ، وہ آئیں گے اور اس کے دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب واپس جائے گا اور وہ بات کنٹینیو رہے گی، تو تجارت بھی بات ہوگی، کنیکٹیو بھی بات ہوگی، لیکن بنیادی جو باتیں ہیں دو، وہ ہے افغان ریفیوجیز کا انخلا اور دوسرا ہے جو ملیٹنٹ سے شدت پسند ہے افغان سرزمین کا استعمال پاکستان میں۔ تو امکان ہے، میں نے جتنے اس سے بات کی، امکان یہی ہے کہ بہت جلد دونوں پہ پیش رفت ہوگی۔ سب سے پہلے پیش رفت جو ہوگی وہ ریفیوجیز کے حوالے سے، یہ ایک اچھی خبر ہے جو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہونا بھی چاہیے، ایک انسانی مسئلہ ہے، یہ صرف قانون اور آئینی نہیں ہے لیکن یہ ایک انسانی مسئلہ بھی ہے۔